اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ناظرین، حافی کہتے ہیں جو ننگے پاؤں چلنے والا ہو، جو پاؤں میں جوتے نہ پہنتا ہو، اور ان کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ شراب کے نشے میں بدمست ہو کر جا رہے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ راستے میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، اسے اٹھایا، شرم محسوس ہوئی، اسے چوما، صاف کیا اور معطر کر کے ایک عزت والے مقام پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے ولی کو الہام فرمایا اور انہوں نے آ کر یہ مجدہ جاں فضا عطا فرمایا کہ تو نے اللہ کے نام کو معطر کیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ظاہر باطن کو معطر فرما دیا ہے۔ اور پھر ایسے اللہ کے ولی بنے کہ چونکہ آپ پاؤں میں چپل نہیں پہنا کرتے تھے، تو اپنے گھر سے مسجد سے گھر جو راستہ تھا، اس راستے پر کسی چوپائی کی مجال نہیں تھی کہ وہ گندگی کرے۔ پھر ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا کہ کسی چوپائی نے اس راستے پر غلاظت کی، تو انہوں نے فرمایا، اس شخص نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ آج بشر حافی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، جب معلوم کیا تو بات یہی تھی کہ بشر حافی علیہ رحمہ رخصت ہو چکے تھے۔ ناظرین، آپ کی ایک عجیب و غریب عادت تھی کہ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے آتے اور فرض نماز پڑھ کر فوراً وہاں سے نکل جاتے، اور ظاہر ہے کہ لوگ انتظار کرتے ملاقات کے لیے کہ اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جائے، لیکن آپ رکتے نہیں تھے۔ ایک شخص کو بڑا تجسس ہوا اور اس نے کہا کہ یہ جاتے کہاں ہیں، آخر وجہ کیا ہے، فرض نماز پڑھ کے تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو ناظرین، وہ جمعے کی نماز کے بعد، جب جمعے کے بعد آپ جلدی سے نکلے تو وہ شخص پیچھے ہو لیا۔ آپ کافی دور چلنے کے بعد، درمیان میں ایک سمجھ لیں کہ ریسٹورنٹ آیا، ہوٹل آیا، وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لی، اور پھر بغداد کے دور مضافات میں کہیں تشریف لے گئے۔ کافی دیر لگ گئی، کافی چلنا پڑا، اور پھر ایک ناظرین ٹوٹا پھوٹا گھر تھا اور دروازہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر وہاں پر اندر تشریف لے گئے تو اندر ناظرین ایک اس شخص نے دیکھا کہ کر رہے کیا ہے، تو آپ نے اس شخص نے دیکھا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے گئے اور کسی کپڑے کو پانی سے تر کیا، اس کے ہاتھ وغیرہ، وہ شخص ایک اپاہج تھا، بوڑھا تھا، ایجڈ شخص تھا، اس کے ہاتھ دھلوائے، اس کا منہ صاف کیا، اور پھر اس کے بعد ناظرین اسے کھانا کھلایا۔ پھر جب کھانا وہ کھا چکا، پھر بڑے طریقے سے اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کی، اور اس کے بعد ناظرین اس شخص نے، جس کی آنکھوں میں آنسو روا تھے، اس نے کہا کہ آپ مجھ اپاہج کے لیے اتنے دور سے آتے ہیں، لوگ آپ کے انتظار کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہوں گے، لوگ آپ کا انتظار بھی کرتے ہوں گے ملاقات کے لیے، اور آپ یہاں پر آ کر میرے لیے کام کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ آج یہ جو مقام اور مرتبہ ہے، لوگ جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ کے ولی ناظرین ہمیشہ یوں سمجھتے تواضع اختیار فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ نماز، وہ ساری عبادات اپنی جگہ، اور یہ عبادت اپنی جگہ ہے، خلق خدا کی خدمت کی اپنی جگہ ہے، اور ایک شخص سن لے کہ نماز اور عبادات سے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات سے، نماز سے، روزے سے، یہ تمام جتنی عبادات ہیں اس سے جنت ملتی ہے، اور خلق خدا کی خدمت کرنے سے خلق خدا کا رب ملتا ہے۔ یعنی ناظرین، اس مخلوق کا رب اس کی رضا ملا کرتی ہے۔ تو یوں سمجھ دیں، فرمایا کہ نماز پڑھنے سے، عبادات کرنے سے جنت ملتی ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے جنت والا مل جاتا ہے۔ کہا کہ آج جو مقام اور مرتبہ مجھے ملا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تیری خدمت کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ دیکھ کر وہ شخص بڑا حیران ہوا، متعجب ہوا کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی، ناظرین جس پر زمانے کے اولیاء رشک کرتے ہوں، اتنا بڑا اللہ کا ولی کہ آج تصوف کی کوئی کتاب اس کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد بھاگم بھاگ جا کر ایک اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہمیں بھی اپنی مخلوق کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا حدیث پاک ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کسی کے بچے سے پیار کریں وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر ہم اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے پیار کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ناظرین ایک طرف نہ جائیں، یہ نہیں کہ مسجد میں ہی بیٹھے رہیں اور اللہ کے یعنی جو حقوق العباد ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ بھی دین مکمل نہیں ہے۔ اور یہ کہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگے رہیں اور نمازیں چھوڑ دیں، حقوق اللہ چھوڑ دیں، یہ بھی دین نہیں۔ مکمل دین یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل دونوں کی ملا کر پاسداری کی جائے، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر 71 ہے۔ اس کا ناظرین جو فرسٹ پورشن ہے آج کے سبق میں شامل ہیں، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مقامی وتذکیری بآیات اللہ۔ اسے بآیات اللہ ہی پڑھیں گے، لیکن وقف کی صورت میں بآیات اللہ پڑھا جائے گا۔ اور ناظرین یہاں چونکہ کوئی علامت وقف نہیں، کوئی رمز وقف نہیں، تو ایسی سچویشن میں اگر وقف کرنا پڑ جائے تو اس صورت میں ناظرین پھر ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھتے، یعنی پچھلے کلمے سے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب پڑھتے ہیں۔ جیسے بآیات اللہ یہاں پر ہم نے وقف کیا تو اب ڈائریکٹلی آگے سے نہیں، فعلی اللہ توکل، تو وہاں سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ بآیات اللہ یا تذکیری بآیات اللہ سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب پڑھیں گے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اتلو دوسرا، علی تیسرا، ہم چوتھا، نبأ پانچواں، نوح چھٹا، اذ ساتواں، قال آٹھواں، لی نواں، قومی 10واں، یا جو ہے وہ 11واں، ان جو ہے وہ 12واں، کانا 13واں، کبورا 14واں، مقامی 15واں، اور پھر اس کے بعد تذکیری 16واں، 17واں، آیاتی 18واں، اس میں اللہ 19واں۔ کل یہاں پر 19 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَأُتْلُو ملا کر پڑھنے کی صورت میں واو کو تا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ وَتْلُو پڑھیں گے، یہ اصل میں علی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے علی پڑھا جائے گا۔ علیہم نبأ نوح، وقف کریں گے تو نوح پڑھیں گے۔ اذ قال لی قومی ہی، یا قومی ان کان کبرا،
اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبرا، کبرا میں را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اس سے علا پڑھیں گے وف کی لیکن کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے علی پڑھا جائے گا۔ کم میں میم ساکن کو مقامی کے میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے، علیکم مقامی، و تذکیری، یا علیحدہ تذکیر علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، و تذکیری، تذکیری میں را کے نیچے زیر را کو باریک کر کے پڑھیں گے، بی آیاتی اللہ، ملا کر پڑھنے کی صورت میں آیاتی میں تا کے نیچے زیر سے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف تا کے نیچے زیر ہے تو اسی لیے اسم اللہ کی حرف لام کو باریک پڑھیں گے، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، بی آیات اللہ، وف کریں گے تو بی آیات اللہ پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب، اور لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور آج کی آیت کریمہ کا جو فرسٹ پورشن ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین اسماء کی جانب کہ یہاں پر کتنے اسماء ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم، پہلا اسم ہے ہم ضمیر، ضمیریں یہاں پر کتنی ہیں؟ علیہم میں ہم ہے، لقومہ میں ہی ضمیر ہے، اور علیکم میں کم ضمیر ہے، مقامی میں یا ضمیر ہے، تذکیری میں یا ضمیر ہے۔ تو ہم، ہی، کم اور یا، ہم، ہی، کم اور یا۔ دوسرا اسم ہے نبأ، تیسرا نوح، چوتھا قوم، یہاں پر بھی قوم گزر چکا ہے، اور پانچواں مقام، چھٹا تذکیر، ساتواں آیات، اور آٹھواں اسم اللہ۔ چلے جی، پہلا اسم ہم لکھ چکے ہیں، دوسرا ہے نبأ، نبأ کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور جس طریقے سے یہاں لکھا ہوا ہے اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، تیسرا اسم ہے نوح، نمبر 4 قوم، اور نمبر 5 مقام، نمبر 6 تذکیر، نمبر 7 آیات، نمبر 8 اسم اللہ۔ ناظرین و سامعین، 8 اسماء ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے اتلو، دوسرا قالا، تیسرا کبورا، 3 افعال ہیں، اتلو، اور دوسرا قالا، تیسرا کبورا۔ اچھا جی، چوتھا بھی ہے، وہ ہے کانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو چلیے جی، پہلا حرف ہے واو، دوسرا علا، تیسرا اذ، چوتھا لی، پانچواں یا، چھٹا ان، علا گزر چکا ہے نمبر 2 میں، اور واو جو ہے نمبر 1 میں گزر چکا ہے، اور 7واں بی، کل 7 حروف ہیں۔ واو، نمبر 2 علا، نمبر 3 اذ، نمبر 4 لی، نمبر 5 یا،
نمبر 5 یا اور نمبر 6 ان اور نمبر 7 بی۔ ناظرین 8 اسما ہیں اور 4 حروف ہیں، 8 اور 4 12 اور 7 بلکہ 8 اسما ہیں، 4 افعال ہیں، 8 اور 4 12 اور 7 حروف ہیں، کل ملا کر 19 کلمات ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین اسما کی جانب۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، یعنی متصل یا منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی، متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے بہم علیہم، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ ہی جب ہم ہی کہتے ہیں تو زیر بھی مراد ہے یا کھڑی زیر بھی۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی جیسے بہی علیہ، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس کم۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم، منفصل ہو تو انتم، کم یا انتم، اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ اور یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، منفصل ہو تو انا، یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ نبأ، نبأ کہتے ہیں خبر کو، نبأ کہتے ہیں خبر کو۔ نو، یہ نوح علیہ السلام کا نام ہے۔ اور ناظرین آپ چونکہ بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا نام نوح ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے قوم، افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے، اور ناظرین اقوام اس کی جمع ہے۔ قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے مقام۔ ناظرین مقام کا جو ہے وہ یعنی مقام رہنے کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اس کا مقام کا معنی ہے رہنا۔ اور مقام بعض اوقات ناظرین مقام اصل میں کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ، کھڑے ہونے کا وقت یا کھڑے ہونے کی جگہ۔ لیکن چونکہ ناظرین جب کسی کو بڑی فضیلت حاصل ہو، کسی کا بڑا منصب ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں موجود ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ فلاں کا مقام بہت اچھا ہے، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی کیا بات ہے، تو مقام کہتے ہیں رہنے کو۔ تو ناظرین و سامعین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تذکیر۔ تذکیر کا معنی ہے نصیحت کرنا۔ ذکر یذکر، تذکیر باب تفعیل سے مصدر ہے۔ آیات، آیت کی جمع ہے۔ آیت ایک علامت، ایک نشانی، آیات جمع ہے، بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں قرآن کریم کی۔ آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ ناظرین یہاں پر کوئی بھی اللہ کی نشانی مراد ہو سکتی ہے، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور ناظرین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا قبول فرما، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم اللہ کا نام نہ لیں تو کس کا لیں، اس کے محبوب کا نام نہ لیں تو پھر کس کا لیں۔ تو ناظرین یہ وہ نام ہیں کہ جن کو لینے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اتلو فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور ناظرین فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ تو اتلو، تو تلاوت کر، تو تلاوت کر، لیکن چونکہ یہ خطاب ہے حضور نبی کریم علیہ السلام سے، تو ناظرین اب آپ علیہ السلام کی شان اور مرتبے کو یہاں ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ تلاوت کیجئے یا آپ تلاوت فرمائیے۔ قال فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی اس نے کہا۔ قال یقول قولا، قول کا معنی بات ہے، اور یہ اس کا مصدر ہے ناظرین، یہ عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کبرا، کبرا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ بوجھل ہوا، وہ بھاری ہوا، یا وہ بوجھل ہوا، یا وہ بڑا ہوا۔ ناظرین ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کانا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی یہاں پر ہے، اور یہ کانا فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ جس طرح اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہو اور ہے، واو کا معنی اور، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے پر یا اوپر۔ اذ کا معنی ہے جب، اذ کا معنی ہے ناظرین جب، اور اس کے بعد
جو ہے وہ اگلا حرف لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. یا حرف ندا ہے، عربی میں وہ حروف کہ جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے انہیں حروف ندا کہتے ہیں. تو یا بھی حرف ندا ہے، یا ایہا بھی حرف ندا ہے، اور ناظرین جو ہے وہ ایہا بھی حرف ندا ہے. تو یا ایہا، یا ایہا المزمل ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا رسول اللہ. اور اسی طریقے السلام علیکہ ایہا النبی. تو ناظرین یہ تمام کے تمام حروف ندا ہیں، ان کا معنی ہوتا ہے اے. فرق یہ ہوتا ہے کہ قریب کے لیے، کوئی بعید کے لیے، کوئی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان جو ہے اچھا یا جو ہے قریب بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان جو ہے وہ ناظرین اس کا معنی ہے اگر. اور یاد رکھیں کہ ناظرین ان شرط کے لیے آتا ہے. شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے کے لیے کسی نہ کسی کے لیے معلق ہو. تو اس کا معنی ہے اگر. اس کے بعد ہے بی، یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے. اور یہاں پر ناظرین بی کا معنی ہے ساتھ. 19 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 قوم، نمبر 2 مقام، نمبر 3 آیت اور آیات، نمبر 4 اسم اللہ، نمبر 5 کالم قول. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین یہاں پر ہم حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتلاتے ہیں. آپ بغور ملاحظہ فرمائیں. واو تا زبر وط، لام پیش لو، وط لو، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، حامیم زرہم علیہم، نون زبر نا، با زبر با، حمزہ زبر آ، نون وا پیش نو، حد و زرہن، نبا نوحن. یہاں وقف کریں گے تو نبا نوح پڑھیں گے. میم وقف لازم کی شارٹ فارم ہے. حمزہ دال زر اذ، قاف علی زبر قا، لام زبر لا، اذ قال، لام زلی، قاف واو زبر قو، میم زر می، ہا کھڑی زر ہی، لقومہ، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، قاف واو زبر قو، میم زر می، یا قومی، حمزہ نون زر ان، کاف علی زبر کا، نون زبر نا، ان کانا، کاف زبر کا، با پیش بو، را زبر را، کبورا، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، کاف میم میم پیش کم، میم زبر ما، قاف علی زبر قا، میم یا زر می، علیکم مقامی، واو زبر وا، تا ذال زبر تذ، کاف یا زر کی، را یا زر ری، و تذکیری، با زر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا لام زر تل، لام کھڑا زبر اللہ، حاضر ہی، بی آیات اللہ. یہاں وقف کریں گے تو بی آیات اللہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور اتلو، تلاوت کیجئے. آپ تلاوت کیجئے. علی پر ہم النبأ، خبر نوح، نوح اس سے مراد نوح علیہ السلام ہے. اذ جب، قالا آپ نے، قالا اس نے فرمایا، لی واسطے، قومی قوم ہی اپنی، یا اے قومی قومی میری قوم، ان اگر، کانا ہے کبورا بوجھل، علا پر، کم تمہارے، مقامی میرا رہنا، وا اور تذکیر نصیحت، یا میری، بھی 7 آیاتی آیتوں، اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تم کو میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے، اور ان کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تم کو میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے۔ ناظرین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور ناظرین آپ کی خدمت میں ہم تفسیر عرض کریں گے آج جو ہے وہ آیت نمبر 64 سے، اور جتنی آیات ہیں ناظرین انشاءاللہ ان کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، آیت نمبر 65 میں فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، بے شک ہر قسم کا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے کفار مکہ کے مختلف شبہات کے جوابات دیے تھے۔ کفار مکہ جب دلائل سے عاجز آ گئے تو انہوں نے دہاندلی کا طریقہ اختیار کیا، آقا علیہ السلام کو دھمکایا، خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مالدار ہیں اور ان کا جتھا ہے اور وہ اپنی طاقت اور اپنے زور سے نبی علیہ السلام کو ناکام بنا دیں گے، تو اللہ نے ان کے رد کے لیے نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، ہر قسم کا غلبہ اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف انہیں قدرت نہیں دے گا بلکہ آپ کو ان کے خلاف قدرت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار کے ضرر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبے کو پورا کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وقت کی کمی ہے، ہمیں آپ کی کالز بھی لینی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ۔ ہماری کیبل نہیں آ رہی تو میں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا میرا اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا تمہیں ناگوار ہے۔ باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ یا قومی ان کانا نہیں، یا قومی میں میم کے نیچے زیر، کانا میں نون پر زبر ہے تو اسے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ اسلام آباد سے مسکین بات۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، اس کو صحیح کر لیجیے، را پر زبر ہے۔ دوسرا علیہم، علیہ نہیں علیہم، دونوں علیہم اور علیکم، اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ہاں محمد طیب صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے
سنائیے بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله صدق الله العظيم. دعاؤں کی درخواست. بہت بہت شکریہ بیٹا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا، دل خوش کر دیا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی میں سکینہ بات کر رہا ہوں. جی میری بہن سبق کا ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري لآيات الله. چلیں بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں، شیطان الرجیم، تو کو پر کر کے پڑھا کریں. اور باقی تھوڑا سا آپ نے کافی عرصے بعد جوائن کیا ہے تو تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے، تو کوشش کیا کریں، جوائن کیا کریں. آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا تلاوت فرماتی تھی، لیکن اس کو تھوڑا سا پریکٹس میں لائیں. اگر کال نہیں بھی ملتی نا تو آپ اپنا پڑھنا نہ چھوڑیں، پریکٹس نہ چھوڑیں، اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. پریکٹس چھوڑ دیں گی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ چیز پڑھنے میں نہیں رہتی. اللہ رب العالمین آپ کو اور شوق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اختتام پذیر ہوا. اور اس پروگرام کو آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. QSAS@ARYQTV.tv اس پر آپ ہمیں میسیجز بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ناظرین مشورے بھی دے سکتے ہیں. اور یوٹیوب پر آپ ایسے قرآن سنائیے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کیجئے اور مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.